السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی۔ میرا نام ہے مبشر مغل۔ ناظرین، امیر کیوں ہوتے ہیں، اس کا نسخہ مجھے سمجھ جب آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات ضرور شیئر کروں۔ میں ان دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کتاب کا نام ہے دی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور اردو ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب مل جائے گی امیر باپ غریب باپ۔ اس میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو کہ غریب ہوتا ہے، جس کے دوست امیر ہوتے ہیں، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں بہت غریب ہوں، جب اس کے دوست جو ہیں وہ پارٹیز میں نہیں بلاتے تو اسے ایک دم سے شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ گھر آ کے اپنا جو اس کا ریئل باپ ہوتا ہے، جس کو وہ غریب باپ کا ایک کریکٹر دیتا ہے اس کتاب کے اندر، کہتا ہے کہ اس سے آ کے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جان ہم اتنے غریب کیوں ہیں۔ اس کا باپ جو ہے وہ ایک سکول ٹیچر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا میں چونکہ سکول ٹیچر ہوں تو میری اتنی ہی تنخواہ ہوگی، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا تمہارے لیے کر سکا، لیکن میرے پاس یہ گڑ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرا ایک دوست ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں امیر ہونے کے طریقے بھی سکھا دے گا اور بتا دے گا۔ وہ جو باپ جس کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے دوست کا باپ ہوتا ہے، جس کو وہ امیر باپ کا نام دیتا ہے۔ وہ لڑکا ایک معصومیت کے ساتھ اپنے دوست سے بات کہتا ہے کہ اپنے باپ سے بات کرو، میں ان سے امیر ہونے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ تو ایک چھوٹا سا کنسیپٹ میں آج آپ کو دینے والا ہوں دی رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ سے۔ اس کی پوری سمری میں دوں گا، لیکن یہ آپ نے غور سے سننا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو کہ میں یوں کہوں گا کہ امیر اور غریب میں فرق، یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کبھی غریب نہیں رہیں گے، اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ چیز میں خود بھی آزما رہا ہوں، مجھے سمجھ آئی ہے تبھی سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، وہ بچہ جب جاتا ہے تو اسے پہلے تو ٹائم ہی نہیں دیتا، وہ چونکہ وہ جو امیر باپ ہوتا ہے وہ بڑا مصروف ہوتا ہے۔ خیر آخرکار وہ بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں دوست جو ہیں، ایک اس کا سگا بیٹا اور ایک یہ جو غریب باپ کا بیٹا ہوتا ہے، یہ اس کو بھی اپنا باپ ہی سمجھتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ اگر سیکھنے والے بنو تو میں آپ کو ضرور سکھاؤں گا۔ یہ کہتا ہے ہم تو سیکھنے والے ہیں، ہمیں سیکھنا ہی ہے، ہمیں کسی طرح امیر ہونا ہی ہے۔ خیر کرتے کراتے وہ اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ آپ میری کمپنی میں جو ہے جاب کرو گے، 3 گھنٹے ہفتے میں لازمی آپ نے کام کرنا ہے، 1 گھنٹے کے 10 روپے میں آپ کو دوں گا۔ یہ پہلے تو سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ سیکھنا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں سکھائے گا بھی۔ خیر وہ 1 مہینے تک لگاتار کام کرتے ہیں، وہی 10 روپے بہت کم ہوتے ہیں، کام ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک دن آخرکار وہ بچہ جو کہ غریب باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ تنگ آ کے واپس چلا جاتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے کہ آپ نے مہینہ ہو گیا، ہمیں سکھایا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک کام پہ لگایا ہوا ہے، یہ کوئی مزدوری ہے، یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، میں آپ کو وہ فرق سکھا رہا ہوں جو ایک غریب اور امیر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کون سا فرق ہے؟ یہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں نا، تنخواہ دار طبقہ جو ہوتا ہے، ان میں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ انہیں ایک تو یہ دکھ کھایا جاتا ہے کہ وہ ان کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی یا ان کی پینشن نہیں بڑھ رہی، دوسرا وہ گلہ کرتے ہیں کہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، تیسرا وہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، اپنے مالکوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں، ایکچوئل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، چونکہ یہ بھی اسی سٹیج پہ ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ظلم تو واقعی آپ کر رہے ہو نا، آپ اتنی تنخواہ دیتے ہو، کام اتنا زیادہ لیتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے ہیں، یوں گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کا خرچہ جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ چونکہ ان کی تنخواہ اگر بڑھا بھی دیں، ان کی پینشن کو بڑھا بھی دیا جائے تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر بھی وہ قرضے تلے دبے رہتے ہیں، اور پھر اوپر سے انہیں ٹیکس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، ٹیکس تو دینا پڑتا ہے۔ لیکن امیر لوگ ایسی سوچ نہیں سوچتے۔ تو یہ بچہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ پھر آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہوگا، میں کیسے پھر امیر بنوں گا۔ تو باپ اس کا جو ہے وہ امیر باپ جو ہے وہ اسے ایسے دماغ پر ٹھوکتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو استعمال کرو، امیر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، اگر تم اس دماغ کو استعمال کرو تو تم امیر ہو جاؤ گے۔ بچے کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ جس طرح ابھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ اس بندے نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا کہ امیر اور غریب میں فرق، تو ابھی تک یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دماغ کا استعمال کرنا ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، بالکل یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور وہ بچہ بھی سمجھا رہا تھا۔ لیکن
بچے کو جب سمجھ نہیں آتی تو بچے کو وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم کیا میرے ساتھ مزید کام کرو گے، سیکھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ بچہ چاہ تو نہیں رہا ہوتا لیکن مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بچے کو کہتا ہے کہ تم اس کے بعد فری میں کام کرو گے، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اور 1 گھنٹہ بھی بڑھا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہفتے میں 4 گھنٹے تم نے لازماً کام کرنا ہوگا۔ اب یہ اور پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو تنخواہ بڑھانے آیا تھا، الٹا تنخواہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی، بچہ اندر ہی اندر وہ اس کے جذبات تو جاگتے ہیں، لیکن پھر سوال کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ آپ میری تنخواہ تو ختم کر رہے ہیں لیکن بتائیں تو صحیح ایسا کیا ہے؟ تو وہ ایک نسخہ وہ اسے بتاتا ہے، وہ ایک لائن، یہ ایک لائن اگر آپ کو بھی سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، تو یقین کریں ہم اس کے بعد غریب نہیں رہیں گے۔ اس چیز کی میں شورٹی دیتا ہوں، مجھے سمجھ آئی ہے، ڈیپتھ میں آئی ہے، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک یہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا امیر اور غریب میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، غریب جو ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، بلکہ امیر جو ہے وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ وہ پیسے سے کام لیتا ہے۔ اس لائن کو آپ نے سمجھنا ہے، غریب بندہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اور امیر جو ہے وہ پیسے سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے سے پیسے آتے ہیں نا، جو امیر ہوتا ہے وہ اس کو کہیں انویسٹ کر دیتا ہے، وہاں سے پیسے بناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، خواہ آپ مہینے کے بعد لیتے ہو، سال کے بعد لیتے ہو، وہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں، کہاں آپ کے ہوتے ہیں؟ ادھر سے آتے ہیں، آپ ادھر اس کو دے دیتے ہو۔ پھر پیسے سے محبت کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسے کو لگائیں، انویسٹ کریں، دیٹس اٹ۔ اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو پیسے واپس ملیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہم رونا روتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹیکسز لگ گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی، امیروں کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ تو پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں، ہم پیسے کو صرف لگا رہے ہیں۔ ہماری ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ جناب پیسے آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں، ادھر جاب کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، ادھر تنخواہ بڑھنے کا رولا ڈالتے ہیں، ادھر پینشن بڑھنے کا رولا ڈالتے ہیں، اور یوں ہماری لائف جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اگر تنخواہ بڑھ بھی جائے نا تو ہمارے خرچے آلریڈی بڑھ چکے ہوتے ہیں، چونکہ ٹیکسز زیادہ ہو جاتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، پھر ہم ان ساری چیزوں کا رونا روتے ہیں۔ تو اگر اس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس ایک لائن کو بے شک اپنے پاس لکھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دماغ کو استعمال کریں کہ اس لائن میں ایسی کیا خاص بات ہے، ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مزید اس کے بارے میں جاننا ہے تو وہ کتاب میں اگین حوالہ دے دیتا ہوں، اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہوا پڑا ہے، امیر باپ غریب باپ، دا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ اس کو ضرور پڑھیں، یہ پہلا اس کا سبق ہے، پہلا سبق ابھی تھا جو مجھے لائن سمجھ آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ اور لائن کیا تھی کہ امیر لوگ جو ہیں وہ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں، وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ غریب جو ہے وہ ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ آج کا یہ جو فارمولہ ہے امیر بننے کا فارمولہ، یا یوں کہہ لیں کہ امیر اور غریب میں جو فرق ہے وہ آپ جان پائے ہوں گے، اور اس لائن کو سمجھ کے، اس جملے کو سمجھ کے آپ اپنی زندگی کو بہتر کرو گے اور اس کو امپلیمنٹ کرو گے۔ صرف سنو گے نہیں بلکہ اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آؤ گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، دوسروں تک شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے فی الحال دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔